إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بزرگی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کی اگوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کی جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل اور کچھ مناقب، عام مناقب جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شامل ہیں، بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لگاتار ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے، اور ایک اور مہینہ، چوتھا مہینہ بھی حرمت والا ہے جو سفر ہے۔ یہ لگاتار 3 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بارہا یہ بتلایا جا چکا ہے کہ جیسے رمضان کا پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور یہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ آدمی غافل انہی عشروں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان آدمی کو بھٹکاتا ہے، بھٹکا دیتا ہے۔ جیسے یہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں نہ جانے کتنے فتنے اور فساد، شرک و بدعات آدمی سر انجام دیتا ہے۔ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ جانے کتنے فتنے فساد جو ہے اور شرک و بدعات، وہ کام جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، آدمی اسی عشرے کے اندر کرتا ہے، جبکہ یہ عشرہ کیا ہے؟ حرمت والا عشرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان ایسے لوگوں کو غلط کاموں کے اوپر لگا دیتا ہے۔ جہاں بہت سارے کام جو ہے اس مہینے کے اندر، خاص طور سے اس عشرے کے اندر آدمی کرتا ہے، وہیں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس عشرے کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو عام فضائل ہیں، جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو شامل ہیں، چاہے وہ سابقون اولون میں سے ہو اور چاہے وہ سب سے لاسٹ صحابی ہو، ہاں چاہے سب سے لاسٹ میں ایمان لایا ہو، سب کو شامل ہے۔
وہ صحابہ جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہے، وہ صحابہ جن کی تعریف اور فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے بیان کی، وہ صحابہ جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس وحی کو جیسے آپ لوگ بات سن رہے ہیں ایسے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر کے سناتے تھے، ڈائریکٹ قرآن نازل ہوتا اللہ کے نبی ان کو سناتے تھے۔ وہ صحابہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی جو کلام پیش کرتے تھے قرآن کی اس کو اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، عزت آبرو کو داؤ پہ لگا دیا ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ آئیے کچھ باتیں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی 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 کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تو علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تعریف یوں کی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، یہ مؤمنا لفظ کو کبھی مت بھولیے گا، یہ سب سے اہم ہے۔ مؤمنا جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اس حال میں کہ حالت ایمان میں رہا ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو۔ بھئی اللہ کے نبی سے تو ملاقات منافقوں نے بھی کی ہے، مشرکوں نے بھی کی ہے، ہاں مجوسیوں نے بھی کی ہے، ہاں، لیکن صحابی کا درجہ ملے گا کس کو؟ اسی شخص کو ملے گا جو ایمان کے حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو۔ ہاں، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ہوا ماتا، اور وہ اس کی موت ہوئی ہو اسلام کی حالت میں، یعنی ایمان اور اسلام کی حالت میں موت بھی ہوئی ہو، یعنی آخری دم تک اسلام پر وہ قائم رہا، آخری دم تک اسلام کے اوپر قائم رہا ہو، ایمان کی حالت میں ایمان لایا ہو، آخری دم تک اسلام کے اوپر قائم رہا ہو، مرتد نہ ہو گیا ہو، ہاں مرتد نہ ہو گیا ہو، اسلام چھوڑ نہ دیا ہو، اسلام کے اوپر اس کی موت آئی ہو تو اسے صحابی کہیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعریف کس طرح سے بیان کی ہے، کیا کلام ہے اور کیا تعریف کی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ایک ایک آیت کو آپ سنیں گے دل کو موہ لیتا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اللہ جو ایمان لانے میں اور ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے اپنے دوسرے بھائیوں سے، ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور ہجرت کرنے میں بھی سبقت لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تعریف کن کی؟ مہاجرین کی اور انصار کی، اور انصار اور مہاجرین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پہلے نمبر پر رکھا جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، سب سے پہلے ایمان لے آئے، اور ان کو پہلے نمبر پر رکھا جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کر ڈالی اللہ اور اس کے رسول کے خاطر۔ ہاں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جن لوگوں نے انصار اور مہاجرین کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر، ہم لوگ بھی شامل ہو گئے اس کے اندر، ہم لوگ بھی آ گئے، اور قیامت تک کے لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ
ایمان پر رہتے ہوئے، اسلام پر رہتے ہوئے صحابہ کرام کی پیروی کی، خاص طور سے ان صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام شامل ہیں، لیکن آیت کریمہ میں جن کا تذکرہ ہے انصار اور مہاجرین کی، جو لوگ سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ میں ان لوگوں کی، جن لوگوں نے پیروی کی، یعنی انصار اور مہاجرین کی پیروی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیروی کی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف اور ان کا صلہ بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کا سب سے پیارا میڈل ہے، آخرت میں اللہ نے کتنا بڑا میڈل دیا ہے۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ایمان پہلے لے آئے، ہجرت کر گئے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، اللہ کہہ رہا ہے بھائی میں ان لوگوں سے راضی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان لوگوں سے راضی ہوں اور یہ لوگ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ بتائیے، جن کے تعلق سے اللہ یہ کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں، ان کے تعلق سے اگر کوئی آدمی زبان کھولے، ان کے اوپر الزام لگائے، ان کو الٹا پلٹا کہے، ہاں ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ڈرتے نہیں ہیں ایسے لوگ صحابہ کرام کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہوئے، جن کے تعلق سے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہوں ان سے، یہ لوگ مجھ سے راضی ہیں، ان کے تعلق سے آدمی جب بھی زبان کھولتا ہے نا تو اس کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہلاک ہو جاؤ، اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، اللہ پکڑ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ ایک تو میں ان سے راضی ہوں، لوگ مجھ سے راضی ہیں، اور آگے اللہ نے بیان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر دی ہے۔ اللہ اکبر، جنت تیار کر دی ہے۔ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ میں، اللہ نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر دی ہے، اور ایسی جنت تیار کی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، جب میں ان کو جنت کے اندر ڈال دوں گا تو پھر کبھی نہیں نکالوں گا۔ اللہ، پھر کبھی نہیں نکالوں گا ان کو جنت سے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار کسی مومن کو جنت کے اندر ڈال دے گا تو پھر جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو دوسری جگہ پر بیان فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو انسان جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور دنیا تو محض کھیل اور تماشے کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، کھیل اور تماشا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان اور ان کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا تمس النار من رآنی، جن لوگوں نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر، ومن رآ من رآنی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا اور جن لوگوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یعنی تابعین صحابہ کرام کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے اندر پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے زمانے کے لوگ اس روئے زمین پر سب سے اچھے لوگ ہیں، اور اس کے بعد میں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میں آنے والے، اس کے بعد میں آنے والے، یعنی تین طبقے کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا، صحابہ، تابعی اور تبع تابعی۔ اللہ اکبر، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل میں اور ان کے مناقب میں، ان کے شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے، جو ایک خطبہ جمعہ کے اندر اس کو نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
آج کے خطبہ اجماع کے اندر جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان و شوکت سے بات ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایمان والا بنا دے، مومن بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، ایک ساتھ میں مل جل کر رہنے والا بنا دے، نیک نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہیں، بیمار حال ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی بیماری، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ إن الله يعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے